کل کیا چلا ہوا ہے، بیٹی منحوس ہے، بیٹا منحوس ہے، داماد منحوس ہے، بہو منحوس ہے، نعوذ باللہ، بیٹی پیدا ہو گئی تو منحوس ہے، بیٹا کوئی کم پڑھ رکھا تو یہ منحوس ہے، گھر منحوس ہے، دکان منحوس ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مومن ہوں، قسم پر یقین کرو، خدا کی قسم کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، منحوس گناہ ہے۔ اور دلیل یہی حدیث پاک بخاری شریف کی دعا، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک، اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جسے میں گناہ چھوڑ دوں اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا۔ تو کون منحوس ہوا؟ گناہ منحوس ہوا نا۔ اپنے گناہ، حدیث پاک میں ہے کہ گناہوں کی مفہوم ہے کہ گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، ڈال رہے ہیں بیٹی پر، گھر میں ٹی وی لائے ہوئے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سب کا گناہ اپنے اوپر لے رہا ہے۔ کون طاقت ہے بچے کو جو ٹی وی لے آئے، کیبل کا کنیکشن دلائے؟ ہم ہی تو ہیں گھر کے بڑے جو اپنی حرام خواہش پوری کرنے کے لیے ٹی وی اور نیٹ کا کیبل کا کنیکشن لگوا کے ننگی ننگی فلمیں دیکھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی یہی تصویریں دیکھ رہی ہیں، مر جائیں گے پیچھے گناہ جاریہ چلتا رہے گا۔ حافظ صاحب کو اندر جگہ دے بھائی، کرسی بھی اندر لائیں، حافظ عدنان صاحب اندر تشریف لائیں، یہاں جگہ بنائے کرسی کے لیے، کرسی بھجوا دیں بھائی ایک اندر۔ تو یہ وعلیکم السلام، یہ ہے اصل، یہاں لے آئے اندر، کرسی اس طرف لے آئے، لے لو بھائی کرسی، جزاک اللہ، شاباش۔ تو اب گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو گیا، کہتے ہیں بیٹی منحوس ہے۔ جب دیکھو عاملوں کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، جو تکلیف ہوگی سیدھا وہاں بھاگیں گے۔ ہمارے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 89 کا بنگلہ دیش کا بیان ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت والا فرماتے تھے کہ میاں گناہ منحوس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ عاملوں کو پاور دے دیا ہے، فرمایا عاملین کو چھوڑو، کاملین کے پاس آؤ۔ جس کے پاس اللہ نے جانے کا حکم دیا ہے، کونوا مع الصادقین، اللہ نے عاملین کے پاس جانے کا حکم نہیں دیا۔ اگر ان کا کوئی پاور ہوتا، خدا نہ خواستہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گلوں میں 25-25 تعویذ ہوتے، لیکن کوئی ثابت ہے؟ ان کے پاس سب سے بڑا تعویذ تقویٰ کا، اللہ کی رضا کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کے تعویذ تھا، جو سب تعویذوں سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ چیز نظر نہیں آتی، میڈیا کے غلام بنے ہوئے ہیں، جو میڈیا کہتے نعوذ باللہ اسی کو دین سمجھا ہوا ہے۔ بھئی قرآن پاک سے بڑھ کر کیا ہے؟ حدیث پاک سے بڑھ کر کیا ہے؟ تو قرآن پاک نے تو کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان تو ہے، یہ کام کرو یہ نہ کرو، تو حدیث پاک کی اطاعت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ملفوظات دیکھ لیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، یہ ایسی گڑبڑ نہ کرو، اخلاق اچھے رکھو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تو فرما رہے ہیں میرے صحابہ کی اطاعت کرو۔ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون حق پر؟ میں، میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ باقی عقل لڑانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے اخلاق دیکھیں، اور آج فجر کی مجلس تھی کہ اپنا عقل لڑا رہے ہیں، فلم اسٹار بنا ہوا ہے جناب آئیڈیل، بیٹوں کا تو چھوڑو، کرکٹر اسٹار بنا ہوا ہے آئیڈیل۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے نمونہ بھیج دیا، نہ اس سے زیادہ چاہیے نہ اس سے کم چاہیے۔ اب چھٹی ہو گئی نا۔ ہاں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقل پر بھی قرآن پاک کی آیت آ رہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، آپ فرما دیجئے میری اتباع کرو۔ چھٹی ہو گئی۔ اللہ فرمائے اتباع کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اللہ محفوظ نہ فرمائے۔ جب قرآن پاک کا وعدہ ہے حفاظت کا قیامت تک کا، تو صرف قرآن پاک کے الفاظ کا وعدہ ہے، اس کے ترجمے کا وعدہ نہیں ہے، اس کی تفسیر کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کی اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے فرما رہے ہیں فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ۔ پیٹ میں پیشاب پخانہ گندی ہوا بھری ہوئی ہے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اگر کوئی بادشاہ پارلیمنٹ میں اعلان کرے کہ گلی نمبر 313 کے گٹر پر جو بھنگی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے دوستی کرتا ہوں، بھنگی کا تو آرٹ فیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ آگے بڑھایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے میرے ایمان والوں، میرے عاشقوں، گناہ چھوڑ دو، تقوی اختیار کرو، میرے دوست اور ولی بنو۔ کہاں سے ملے گا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہنے کو فرمایا، جو خلوت جلوت میں اللہ کو خوش کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ عاملین کے پاس جاؤ،
خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہے پیر و پیمبر، وہ کیا نہیں ہوتا خدا سے جو مانگتا ہے تو اولیاء سے. اتنے پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جس وقت آؤ 24 گھنٹے. حالانکہ کوئی ایسا پریزیڈنٹ نہیں ہے کہ دنیا میں، نہ کوئی بادشاہ ایسا ہوگا مثال کے لیے، اور اس کے بھنگیوں سے مانگ رہا ہے. پریزیڈنٹ کورٹ مارشل کر کے دیوار میں چنوا دے گا کہ نالائق، جب میں کہہ رہا ہوں میرے پاس آؤ تم ادھر کیوں جاتے؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں، میں دوں گا تمہیں. حکم دے رہے ہیں مجھ سے مانگو، ہم قبروں سے مانگ رہے ہیں. قبر والے ڈاکٹر نے کینسر بتایا، 3 دن کا مہمان ہوں، عمر بڑھا دے. ابے بیوقوف، اگر اس کے آپ نے عمر بڑھانا ہے خود کیوں لیٹا ہوا ہے؟ تینوں کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ دے دیا. آپ بتاؤ بھنگی کوئی چیز دے وہ زیادہ یا کوئی بہت بڑا بادشاہ دے وہ زیادہ؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے؟ فرمایا جو تینوں کل 3 بار صبح و شام پڑھ لے گا، کھول لینا، تینوں کل جو صبح و شام 3 بار پڑھ لے گا، جادو سے، چاہے وہ کالا جادو ہو اس کا باپ ہو، جادو سے، نظر سے، حسد سے اور شر سے حفاظت ہوگی. سن 2000 میں، بھائی آپ کو پتا ہے نا، سن 2000 میں اس پہ فالج گرا تھا حضرت پر. بڑے بڑے عاملین ایماندار اہل حق کے آپ پر جادو ہوا ہے، ہم آپ کا جادو اتاریں گے، قمیض دے دیں، یہ دے دیں، وہ دے دیں. حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ آیت پڑھی، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. فرمایا فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ ہاں، فرمایا کہ جادو مخلوق ہے یا خالق ہے؟ کہ حضرت مخلوق ہے. تو مخلوق خالق کے تابع ہے یا مخلوق کا اپنی کوئی طاقت ہے؟ کہ حضرت اللہ تعالی، ظاہری بات ہے مخلوق جو ہے نا خالق کے تابع ہے. فرمایا ہر حکم اللہ کے حکم کے بغیر چلتا ہے کچھ معاملہ؟ نہیں. فرمایا تو اللہ کے حکم سے فالج آیا نا، چاہے جادو ہوا. کہا جی حضرت. فرمایا میں اللہ سے راضی ہوں. اس لیے میری کوئی مسئلہ چھپی ہوئی ہے، اگر بیماری، غم، دکھ، پریشانی بری ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آتی؟ فرعون مردود کو 500 سال عمر ملی، سر کا درد بھی نہیں ہوا، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم آخری 23 برس میں سکون کا 1 گھنٹہ گزارا ہو تو ہم کو آپ بتاؤں. اب نواب ہم بڑھ گئے، ہماری ہر خواہش پوری ہو جائے، اس کے لیے یہ تعویذ، اس کے لیے یہ انگوٹھی، اس کے لیے یہ انگوٹھی. خود حق پر ہے نہیں، دوسروں کو حق کی تعلیم دے رہے ہیں. جب نبی صلی اللہ تعالی حضرت فرماتے ہیں میں حدیث پاک پہ عمل الحمدللہ کرتا ہوں، صبح و شام 3 بار کل پڑھ رہا ہوں، مجھے کوئی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، چاہے عامل یہاں ہے، میں کوئی اپنی چادر اور اپنی قمیص نہیں دوں گا. کتنا انہوں نے کہا، فرمایا قرآن پاک پڑھنا ہے پڑھ کے دم کر لو، میں منع نہیں کرتا ہوں. باقی اگر یہ عاملوں کے ہاتھ میں ہوتا تو ان کو سب اتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب لوگ کیا سارے پاکستان کے کھربوں روپے جمع کر کے، کھربوں روپے کہ بھائی یہ جو بڑے بڑے پاورفل ہیں ان کو گرا دو، بھائی آپ کی بڑی طاقت ہے نا، اس کو گرا دو. چلو پیزا ہٹ کو ختم کرا دو، تو سود پر چل رہے ہیں، ہمارا پاکستان کا پیزا تو بگے گا. اللہ نے نعوذ باللہ ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے رزق، زندگی ان کے ہاتھ میں دی ہے، شفا ان کے ہاتھ میں دی ہے. شرارت کوئی کر سکتا ہے، جن ایک مثال ہے، ان کے باپ میں بھی طاقت نہیں ہے کچھ کر سکے. گناہوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کمزوری کی وجہ سے ہر چیز ہلتی بھی نظر آتی ہے. پھر ایمان کمزور ہو گیا، دل میں تو یہ آمنوں کے پاس جانا ہے، پھپھو نے کر دیا، ماموں نے کر دیا، خاندانی تعلقات تباہ ہو گئے. اور جناب جادو سے، نظر سے، حسد سے، ہر شر سے حفاظت ہوگی ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ دیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. انگوٹھیاں سمجھ میں آ جاتی ہے، قبروں پر چادر سمجھ میں آ جاتی ہے، ٹھٹا کے مکلی قبرستان سمجھ میں آ جاتا ہے. اور اللہ کے لاڈلے نے جب فرما دیا ختم. اور آپ بتاؤ نبی کوئی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات کر سکتا ہے؟ وہی کے علاوہ بھی ہو ہی نہیں سکتا. جس کا ایمان ایسا ہے اس کا ایمان ہی کمزور ہے، ختم ہے. بلکہ نبی کی کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو یہ اصل چیز گناہ ہے، وہ چھوڑتے نہیں ہیں. اور عاملوں کے پاس پہنچے ہوئے کہ جناب وہ مجھے جو ہے نا وہ رزق میں بندش کرا دی ہے، میں نے خود پتا کیا، ماموں نے بندش کرائی ہے. آپ کو ایک واقعہ سناؤں، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. 2 سال صرف ہوئے شادی کو، اولاد نہیں ہوئی، عامل بابا کے پاس چلے گئے. عامل بابا نے کیا بتایا بتاؤں آپ کو، حیران ہو جائیں گے آپ. کہا وہ بیٹی کے جو ماں باپ ہیں نا لڑکی کے، انہوں نے اولاد کی بندش کرائی ہوئی ہے. تو اولاد شادی نہیں کراتے، شادی کیوں کرائی پھر؟ اب بتاؤ. اب وہ مان بھی لیا بیوقوف نے. اور بیوی رو رہی ہے کہ میرے ماں باپ اتنے شفیق ہیں، نمازی ہیں، آج تک کسی عامل کے پاس نہیں گیا. نہیں، تمہارے ماں باپ نے بندش کرائی ہے اولاد پر. ایسا ماں باپ کبھی کرا؟ جب اتنا ہی ظالم ہے تو ضرورت کیا تھی پھر شادی کرانے کی؟ گھر میں ہی بٹھا کر رکھتا. اللہ مرحمنی، جو بھی حضرت فرمائیں گے اللہ مرحمنی بترک المعاصی، ایسے پرچہ کبھی نہیں دینا بھائی، کچھ بھی ہو. یہ BQ0646 جس کی موٹر سائیکل وہ ہٹا دے وہاں سے، گیٹ کے پاس سے. 0646 نہیں
تو حضرت والا نے فرمایا دیکھو حدیث پاک کیا ہے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیت، دیکھ اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جسے میں گناہ چھوڑ دوں، اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا، چاہے 5000 تعویذ لے لیں، بڑے موکل ہیں ان کے پاس، بغیر پاسپورٹ کے کینیڈا امریکہ چلے جاتے ہیں، ہر کام منٹوں میں کروڑپتی بنیے، خود فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے، ابے تو پہلے کروڑپتی بن بھائی، محبوب آپ کے قدموں میں، بیوی ٹھکائی کر رہی ہے سینڈل سے، 500 کی دہاڑی کیوں لایا، 700 کی دہاڑی آنی چاہیے، اس کو پہلے قبضے میں کرنا، ایک ہوا کھل جائے اس کو روک نہیں سکتے عامل بابا، اسی وقت ہوا نکل جائے، گرنے لگے اپنے کو سنبھال نہیں سکتے اور چلیں دوسروں کو نعوذ باللہ سنبھالنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، بس کوئی سچا بزرگ ہو جسے مفتی اعظم صحیح فرماتے ہوں، جسے دارالعلوم بڑے بڑے صحیح فرماتے ہوں، ان کے پاس آدمی جا کر بتا دے کہ یہ مشکل ہے، حدیث پاک کی کیا دعا ہے، وہ ہمیں بتا دیں، وہ بتا دیں گے۔ اور سب سے بڑا تعویذ یہ کتاب خیات ختم ہو گئی ہے، تقویٰ کے انعامات، گناہ نہ کرنے کے انعامات کیا، آپ دیکھ لیں، اب صرف 3 انعامات بتاؤں گا قرآن پاک کے، صرف 3، آپ بتائیں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہوگی؟ نمبر 1، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو گناہ نہیں کرتے، گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لیتے ہیں، ان کی مشکلات کی ایگزٹ اللہ عطا فرمائیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ 1 لاکھ تعویذ آ جائیں، ان کے باپ آ جائیں، سارے دنیا تعویذ کر لے، اللہ کا وعدہ ہے متقی کو رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تعویذ کا باپ بھی کیا کر سکتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کام اس کے آسان اللہ بنائیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ اسے عزتیں عطا فرمائیں گے۔